اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ شب رات کا روزہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ ہماری نظر میں سے گزرتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس مہینے یعنی شبان کے وسط یا دوران میں کچھ روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کے روزے ختم کر لو اس کے بعد 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ شب بارات کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری روایات بیان فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں۔ البتہ ہمیں جو چیزیں یہاں پہ ملی ہیں وہ ہم آپ سے بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ہم نے جتنی بھی حدیثیں آپ سے بیان کی ہیں وہ ساری صحیح درجہ رکھتی تھیں، لیکن اب جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں یہ ضعیف درجہ رکھتی ہیں، اور شاید انہی حدیثوں کی بنیاد پر لوگ بہت سارا کچھ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی ہو تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق ہونے تک وہاں پہ رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو رزق کا سوال کرے اور میں اس کو رزق دوں، یا کوئی ہے جو اپنے لیے عافیت مانگے اور میں اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دوں۔ اب یہاں پہ یہ چیز قابل غور ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا جو درجہ ہے یہ ضعیف ہے،